إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري تخير قرينا من فعالك إنما قرين الفتى في القبر ما كان يفعل ألا إنما الإنسان ضيف لأهله يقيم قليلا عندهم ثم يرحل اسوہ مصطفیٰ سنت مصطفیٰ دل میں اپنے بساتے چلو مومنوں حب اسلام میں حب ایمان میں مال و زر سب لٹاتے چلو مومنوں ترک سنت میں ذلت ہے خواری صدا ترک سنت میں ذلت ہے خواری صدا دل سنن سے سجاتے چلو مومنوں محترم حاضرین جمعہ دینی ملی بھائیوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں آواز سن رہی اسلامی خواتین ملت اسلامیہ
آپ لوگوں کے دیار میں یہ پہلی دفعہ حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما، اور جو باتیں کہی جائیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی پوری توفیق عنایت فرما، آمین۔ سامعین کرام، موضوع آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا۔ جس ٹاپک کے تحت چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ عنوان ہے السنن المہجورہ، the sunnah that were left out۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری پیاری سنتیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں، وہ باتیں جس کو ہم نے ترک کر دیا ہے، جس کو ہم نے لیفٹ آؤٹ کر دیا ہے۔ اب وہ سنتیں یا تو ہم نے جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا ہے، یا پھر ان سنتوں کے بارے میں ہم کو علم ہی نہیں ہے، اس لیے ان سنتوں سے ہم غافل ہیں۔ اگر جان بوجھ کر کے آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو آپ چھوڑ رہے ہو، قرآن حکیم بڑی سختی کے ساتھ ایسے لوگوں کے بارے میں اعلان کرتا ہے، اے نبی آپ سنا دیجئے، اے نبی آپ کہہ دیجئے قل اطیعوا اللہ والرسول، اے لوگو تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد قرآن حکیم بڑا سخت جملہ کہتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو جان بوجھ کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اب اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اگر کوئی شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دے رہا ہے، سنتوں سے اعراض کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ نے اعلان کر دیا کہ آپ کہہ دو، ایسے لوگوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے کافر کا لفظ استعمال کیا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو نبی کی سنتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ تو اگر آپ جان بوجھ کر کے چھوڑ رہے ہیں تو آپ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑے ظالم ہیں، بہت بڑے باغی ہیں آپ اگر جان بوجھ کر کے پیارے نبی کی سنتوں سے اعراض کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ جانتے ہی نہیں ہو کہ پیارے نبی کی سنتیں کیا ہیں، کھانا کھانے بیٹھتے ہو، کھانے کی سنتیں کیا ہیں آپ کو نہیں معلوم ہے، سونے کی سنتیں آپ کو نہیں معلوم ہیں، نماز کی سنتیں آپ کو نہیں معلوم ہیں، گھریلو معاملات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، طرز زندگی اللہ کے نبی کی کیا تھی، آپ کو نہیں معلوم ہے، تو سنن نبی داؤد کی اس روایت کی روشنی میں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، پیارے نبی نے فرمایا دین کی بیسک معلومات ایک مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ دین کی بنیادی باتوں کو سیکھیں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ آپ علماء سے رابطہ کیجئے، علماء سے آپ سیکھیے کہ پیارے نبی کی پیاری سنتیں کون کون سی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، قبل اس کے کہ ہم اصل موضوع میں داخل ہوں، وہ کون کون سی سنتیں ہیں اس کو ہم جاننے کی کوشش کریں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سنت کی ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھ دی جائے تاکہ سنت کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے، پھر سنتیں جو چھوٹی ہوئی ہیں ان کو سن کر کے ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ جب عام زبان میں سنت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اگر آپ سے سنت بولا جائے تو ہمارے ذہن و دماغ میں متبادر الذہن، ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلا معنی آتا ہے وہ یہی کہ ظہر سے پہلے کی سنت، ظہر کے بعد کی سنت، مغرب سے پہلے کی سنت، مغرب کے بعد کی سنت، عشاء سے پہلے اور عشاء کے بعد کی سنت، یہ معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ سنت بولنے سے ہمارے ذہن میں سب سے پہلا معنی یہی آتا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو ڈکشنری، اکارڈنگ ٹو شریعہ، لغت کے اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت کا معنی ہوتا ہے طریقہ اور راستہ، لغت کے اعتبار سے طریقہ اور راستہ سنت کو بولا جاتا ہے۔ اور اسی معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی اس حدیث کے اندر فرمایا
لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کے اوپر ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے، ایسا بھی دور آئے گا کہ میری امت یہودیوں کی اتباع کرے گی، نصارہ کی اتباع کرے گی، اپنی طرز زندگی میں یہود و نصارہ کو فالو کرے گی۔ اللہ کے نبی نے سنن کا لفظ استعمال کیا۔ سنن کا مطلب ہوتا ہے طریقہ اور راستہ، یہ لغت کے اعتبار سے۔ اور شریعت کے اعتبار سے سنن کسے کہتے ہیں؟ شریعت کے اعتبار سے سنت کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت خلقیت او صفت خلقیت۔ محدثین کے نزدیک سنت کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو، نبی کے فعل کو، نبی کی تقریر کو، نبی کی صفات خلقیہ کو، پیدائشی صفات کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف کا نام ہے سنت۔ اس کو اور آسان الفاظ میں اگر آپ کہنا چاہیں، نبی نے جو کہا وہ سنت ہے، نبی نے جو کیا وہ سنت ہے، نبی کے سامنے جو چیز کیا گیا، جو کام کیا گیا، نبی نے خاموشی اختیار کی، اس کا نام سنت ہے۔ اب اگر یہ بھی ڈیفینیشن آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو میں اور آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کا نام ہے سنت۔ نبی کیسے کھانا کھاتے تھے اس کا نام سنت ہے، نبی پانی کیسے پیتے تھے اس کا نام سنت ہے، نبی لباس پہنتے تھے تو کون سی دعا پڑھتے تھے اس کا نام سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کون کون سی سنتوں کا آپ اہتمام کرتے تھے اس کا نام سنت ہے۔ بالفاظ دیگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی، طریقۂ زندگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا نام سنت ہے۔ نبی نے جو کیا، نبی نے جو کہا، نبی نے جو کرنے کا حکم دیا، دیٹس کالڈ سنہ، دیٹس کالڈ سنہ، اسی کا نام سنت ہے، اسی کو سنت کہتے ہیں۔ اب ڈیفینیشن اگر سمجھ میں آ گئی ہو تو آئیے ذرا ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں۔ سماج کے اندر جب آپ نظر ڈالیں گے تو ہمارے سامنے دو تین طرح کے لوگ نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ سنت کے بڑے پابند آپ کو ملیں گے، کچھ سنتوں سے اعراض کرنے والے ملیں گے۔ سنت کے پابند بھی ملیں گے، سنت سے اعراض کرنے والے ملیں گے۔ آئیے اس تعلق سے قرآن حکیم کی دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا چلوں۔ جو سنت کے پابند ہیں ایسے لوگوں کا مقام کیا ہے، یہ مقام آپ جان لیں، اس کے بعد سنتوں پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور جو سنتوں سے اعراض کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا، قرآن حکیم بڑے صاف الفاظ میں وضاحت کرتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ فرمایا کہ ایسا انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر جو احکامات نازل کیے ہیں، جو مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا پابند ہے، قرآن کا جو پابند ہے، رب کی حکموں کا، رب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کا پابند ہے، اور ایسا مسلمان جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اپنی جان کو نشاور کرنے والا ہے، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار۔ قرآن حکیم 1400 سال سے اس بات کا اعلان کر رہا ہے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دی جائے، ایسے لوگوں کو بشارتیں سنا دی جائیں جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پابند ہیں۔ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، سنتوں پر عمل کرنے والوں کو ایسی جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، ایسے باغات کے اندر داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ خالدین فیہا، سنتوں پر عمل کرنے والوں کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور ایسی جنت جس کے بارے میں خود رب کائنات نے اعلان کر دیا، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ سنت رسول پر عمل کرنے والوں خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے ایسی جنت تیار کی گئی ہے، ایسی جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کی نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں، کسی انسان کے ذہن و دماغ میں اس کا تصور پیدا نہیں ہوا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اس کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا کہ اے لوگو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت ہی عظیم کامیابی ہے، جس کو جنت کا پروانہ مل جائے، جسے جنت کے اندر جگہ مل جائے، ایسا انسان بہت بڑا کامیاب انسان ہے۔
یہ سنتوں پر عمل کرنے والے کا انجام ہے، اور جو سنت سے بغاوت کرنے والے ہیں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی تذکرہ کیا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایسا انسان جو اللہ کے احکامات کا پابند نہیں ہے، جو اللہ کا باغی ہے، نبی کی سنتوں کا مخالف ہے، يُدْخِلُهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسے انسان کو جو سنت رسول کے خلاف اپنی زندگی گزار رہا ہے، جو سنتوں کا مخالف ہے، ایسے انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ایسے انسان کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن حکیم نے دو راستے بڑے صاف الفاظ میں بیان کر دیے۔ نبی کی سنتوں پر عمل کر کے اب جنت کے اندر جانا چاہتے ہو، یا نبی کی سنتوں کی مخالفت کر کے جہنم کے اندر جانا چاہتے ہو۔ اور تعجب ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر جب کتب احادیث کا مطالعہ کیا جائے، صحیح بخاری کو اپنے سامنے رکھیے، صحیح مسلم کو اپنے سامنے رکھیے، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مسانید میں مسند امام احمد بن حنبل، حدیث کی عظیم ترین اور ضخیم ترین کتابوں کو جب سامنے رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اکٹھا کیا جائے، اور دوسری طرف اپنے سماج کے اوپر، اپنی سوسائٹی کے اوپر جب ہم ایک نظر ڈالتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا کچھ اور تھا، ہم کر کچھ اور رہے ہیں۔ پیارے نبی نے تعلیم کچھ اور دی تھی، ہم کسی اور راستے پر جا رہے ہیں۔ پیارے نبی نے کوئی اور راستہ ہم کو دکھلایا تھا، لیکن ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی اور راستے پر جا رہے ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے، یہ بیسک سی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں۔ پیارے نبی کی تعلیمات کیا ہے بھائی؟ جمعہ کا دن ہے، غسل کر کے اچھے سے اچھا کپڑا پہن کر کے عطر لگا کر کے التبکیر الی الصلاۃ لیوم الجمعہ، جمعہ کے دن جلدی سے آ جایا کرو۔ آپ نے غسل کر لیا، آپ نے اچھا لباس پہنا کہ نہیں؟ اپنے اپنے اعتبار سے ہر شخص غور کرے۔ خواتین بھی تشریف رکھتی ہیں، وہ بھی غور کریں۔ جمعہ کا دن ہے، غسل کر لیا آپ نے، اچھا لباس پہنا کہ نہیں پہنا آپ نے؟ پیارے نبی کی ہی تو سنت ہے، اچھا لباس پہنو۔ اس کے بعد خوشبو آپ لگاؤ، آپ نے خوشبو لگایا کہ نہیں لگایا؟ یہی تو سنت ہے پیارے نبی کی۔ جمعہ کے لیے جلدی سے آ جاؤ۔ یہ بات میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، میں نے پورے انڈیا کا تو دورہ نہیں کیا ہے، لیکن متعدد شہروں کے اندر جانا ہوتا ہے، متعدد جگہوں پر خطبہ جمعہ کے لیے یا دیگر دروس کے لیے جانا ہوا۔ اکثر جگہوں کا حال یہ ہے بھائی، جب جمعہ کی اذان کا وقت ہوتا ہے تب جناب گھر سے غسل کر کے جلدی جلدی دوڑتے مسجد کے اندر آتے ہیں۔ پیارے نبی کی تعلیم یہ ہے، جلدی سے آ جایا کرو۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے، ایک تعلیم اللہ کے نبی کی یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی جائے۔ ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں، یہ پہلی سنت جمعہ کے تعلق سے، وہ سنت جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہے؟ کتنے لوگوں نے تلاوت کی ہے؟ جو پنج وقتہ نمازی ہیں، پنج وقتہ نمازیوں میں سے اگر ان سے بھی سوال کیا جائے تو گنے چنے لوگ ملیں گے۔ بھئی ہمارا نوجوان، اس کے پاس ٹائم کہاں ہے؟ اس کے پاس سمے کہاں ہے؟ کالج جانا ہے، ٹیوشن جانا ہے، پکنک پر جانا ہے، انٹرٹینمنٹ کرنا ہے، سوشل میڈیا پہ ٹائم دینا ہے، یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھنے ہیں، فیس بک پر پوسٹ کرنا ہے۔ بھئی نوجوانوں کے پاس ٹائم کہاں ہے قرآن پڑھنے کا؟ یاد رکھیے، اگر آپ کے پاس 2-2 گھنٹہ فیس بک چلانے کا ٹائم ہے، 2-2 4-4 گھنٹے یوٹیوب پر جا کر کے ویڈیوز اور فلمیں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے، انسٹاگرام پر ریل بنانے کر کے اپلوڈ کرنے کے لیے ٹائم ہے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کا اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق اللہ نے چھین لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اعلان کر دیا ہے، میرے بندے تیرے جرائم ایسے ہیں، تیرے گناہ ایسے ہیں، تو اتنا بدماش ہو گیا ہے، تو اتنا بدخلق ہو گیا ہے، تیرے عادات و اطوار اتنے برے ہو گئے ہیں کہ تو قرآن حکیم کے پڑھنے کا لائق نہیں۔ اللہ نے توفیق چھین لی ایسے لوگوں سے۔ حالانکہ سنن بیہقی کی روایت اپنے سامنے آپ رکھیے، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة اضاء له من النور ما بين الجمعتين۔ امام بیہقی رحمہ اللہ اس حدیث کو معرفت السنن والآثار کے اندر لائے ہیں،
اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ہدایت الروات کے اندر اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کیا، من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیا، اضاء له من النور ما بین الجمعتین، ایسے انسان کے لیے اس جمعہ سے لے کر کے اگلے جمعہ تک ایک نور متعین کر دیا جاتا ہے۔ آپ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پر ایک نور آپ کو عطا کر دیا جائے گا۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس نور کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یہ نور کیسا نور ہوگا، یہ نور کیسا نور ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ایسا نور، انسان کو جب یہ نور عطا کر دیا جائے، اس نور کا مطلب یہ ہے ایسے انسان کو ہدایت والے راستے کی توفیق دے دی جاتی ہے، سچائی کی توفیق دے دی جاتی ہے، ایسے انسان کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے دی جاتی ہے۔ اور جس انسان کے اندر، جس انسان کو دین کی، اسلام کی، قرآن و سنت کی توفیق جس کو مل جائے میرے بھائی اور دوستو، پھر ایسے انسان کی کامیابی کے لیے، ایسے انسان کے جنت میں داخل ہونے کے لیے انشاءاللہ یہ عمل ہی کافی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ ایسا انسان جو سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جب ساری انسانیت کو اکٹھا کیا جائے گا، ساری مخلوقات کو وہاں اکٹھا کیا جائے گا، تو سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرنے والا ایسا انسان خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ اسے ایک نور عطا کرے گا، اور یہ نور اس کی کامیابی کی ضمانت ہوگی، اور وہ نور قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کی عزت و تکریم کے لیے کافی ہوگی۔ آپ اس کا اہتمام تو کریں، یہ پہلی سنت ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ان سنتوں میں سے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے دوسری سنت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کا پڑھنا۔ بھائی جمعہ کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ آپ نے فرمایا، اے لوگو اکثروا الصلاۃ علی فی یوم الجمعہ، اے لوگو جمعہ کے دن تم زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا کرو۔ آج صبح سے لے کر کے اب تک اللہ کے نبی پر آپ نے کتنی مرتبہ درود بھیجا ہے؟ ایک مرتبہ بھی آپ نے بھیجا؟ بھئی یہی تو سنت اللہ کے نبی کی، زیادہ سے زیادہ درود بھیجا کرو۔ اور درود بھی کون سا پڑھنا ہے؟ یہ اپنا بنایا ہوا نہیں، اپنا گھڑا ہوا نہیں، وہ سنت، وہ درود جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری سلسلے سند کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے، وہ درود جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی صحیح کے اندر اس کو نقل کیا ہے، جو پیارے نبی سے درود ثابت ہے، اس درود کو پڑھنا ہے۔ اور درود کون سا ہے بھائی؟ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ درود اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ جمعہ کے دن اللہ کے نبی کی ایک سنت یہ ہے کہ کثرت سے درود پڑھا جائے۔ پیارے نبی کہتے ہیں جب میرا کوئی امتی درود پڑھتا ہے، درود و سلام مجھ پر بھیجتا ہے، فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس آدمی کے تعلق سے خبر پہنچاتے ہیں کہ اے نبی، آپ کی امت کا فلاں انسان فلاں ابن فلاں نے آپ کے اوپر درود پڑھا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اتنا پیارا عمل، آپ درود پڑھیے، آپ کا پیغام اللہ کے نبی تک پہنچایا جائے گا۔ اور صرف پیغام ہی نہیں پہنچے گا، پیارے نبی نے فرمایا ایسا انسان جو درود پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اگر ایک مرتبہ بھی کوئی درود پڑھ لے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے 10 گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، 10 خطائیں اس کی مٹا دی جاتی ہیں، 10 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، زبان سے آپ درود پڑھیے، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا، اس چیز کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ پیارے نبی کی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت آج ہم نے یہ بھی چھوڑ دی ہے۔ اور آگے بڑھیے، پیارے نبی کی پیاری سنتیں جو ہم نے چھوڑ رکھی ہیں، ایک سنت ہے سنن رواتب کا اہتمام۔ سنن رواتب کیا ہے بھائی؟ جس کو آپ سنت مؤکدہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت، ظہر کے بعد 2 رکعت، 6 رکعت ہو گئی۔ مغرب کے بعد 2 رکعت، عشاء کے بعد 2 رکعت، اور فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ 12 رکعت ہو گئیں۔ ان 12 رکعت کا اہتمام کرنا آج ہم نے یہ بھی چھوڑ دیا ہے بھائی۔ ہمارے سماج کا المیہ تو یہ ہے، ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگ باغی ہیں، ایسے لوگ
اپنے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، ایسے لوگ جو جان بوجھ کر کے نمازوں سے دور ہیں، ایسے لوگ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو نماز کا پابند تو ہے لیکن سنن رواتب کا اہتمام نہیں ہے، ان کے یہاں سنت موقدہ کا اہتمام نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت بھی آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ ان ام حبیبہ رضی اللہ عنہا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بنى الله له بهن بيتا في الجنة رواہ مسلم۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے فرمایا ایسا انسان جس نے رات اور دن میں ملا کر کے 12 رکعتوں کا اہتمام کیا، 12 رکعتیں جس نے اہتمام کے ساتھ جس نے پابندی کر لیا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پیارے نبی نے فرمایا ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر گھر بناتا ہے۔ بن اللہ لہ بہن بیتن فی الجنہ۔ بھائی دنیا کے اندر آپ مکان بنا رہے ہو، آپ نے بنا بھی لیا، گھر میں آپ رہتے بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناز و نعمت سے نوازا بھی ہے، آپ نے دنیا کے اندر مکان بنا لیا، بہت ہو گیا بھائی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا بہت بنا لیے، دنیا بہت کما لیے، آؤ ذرا پیارے نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے چلو جنت کے اندر گھر بنواتے ہیں۔ بنائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ 12 رکعتوں کا اہتمام کر کے انشاءاللہ ہم بھی جنت کے اندر گھر بنائیں گے۔ اور یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے، یہ بات آپ نوٹ کر لیں، یہ کسی عالم علماء کی بات نہیں ہے، یا میرا کوئی اپنا ذاتی رائے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر گھر بنائے گا، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی صحیح کے اندر نقل کیا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس حدیث کو جب روایت کیا، روایت کرنے کے بعد ام حبیبہ کہتی ہیں میری ماں اور بہنوں سنو، ام حبیبہ کہتی ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام حبیبہ کہتی ہیں جب سے میں نے پیارے نبی سے یہ حدیث سنی ہے، ام حبیبہ کہتی ہیں اس وقت سے لے کر کے آج تک میں نے ان 12 رکعتوں میں سے کبھی ایک رکعت میں نے نہیں چھوڑی۔ یہ عمل تھا صحابیات کا، یہ خواتین اسلام کا یہ عمل تھا۔ آج ہمارے گھر کی عورتیں ہیں بھائی، آج ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، ایک صحابیہ عورت حدیث روایت کر رہی ہیں، حدیث بیان کر رہی ہیں، ہمارے گھر کی عورتوں کا حال یہ ہے ان کو نماز کا طریقہ نہیں معلوم، سنتیں نہیں معلوم، شادی بیاہ میں پیارے نبی کی سنتیں کیا ہیں، شوہر کے حقوق کیا ہیں، بچوں کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، قرآن پڑھنا تک نہیں آتا ہے بھائی، یہ ہمارے گھر کی عورتوں کا حال ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے نبی سے حدیث سنی ہے میں نے کبھی بھی ان سنتوں کو نہیں چھوڑا۔ اور ایک نقطے کی بات آپ کو بتلاؤں، اس حدیث کی سند میں 3 راوی ہیں، 3 راوی ہیں۔ نعمان بن سلیم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں عمرو بن اوس سے، عمرو بن اوس روایت کرتے ہیں انبسا بن ابی سفیان سے، اور انبسا بن ابی سفیان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور تینوں راویان حدیث کا بیان ہے۔ ام حبیبہ کہتی ہیں، انبسا بن سفیان کہتی ہیں، عمرو بن اوس کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے نعمان بن سلیم 4 راویان حدیث ہیں، کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن، جب سے اس حدیث کو ہم نے سنا ہے کبھی بھی ان سنتوں کو ہم نے نہیں چھوڑا۔ یہ تیسری سنت ہے، سنن رواتب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اور آگے بڑھیے، پیارے نبی کی جن سنتوں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے انہی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے شادی بیاہ میں سادگی کو اپنانا۔ بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سادگی پسند تھے، بڑی سادگی پسند تھے، اتنے سادگی پسند، اور آپ کی زندگی اتنی سمپل اور اتنی سادہ تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، عمر بن خطاب آتے ہیں، اللہ کے نبی اٹھ جاتے ہیں، حضرت عمر کیا دیکھتے ہیں، کائنات کے امام کے پیٹھ پر چٹائی کے داغ پڑے ہوئے ہیں، چٹائی کے داغ پڑے ہوئے ہیں۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے ہم اچھا سا بستر کا انتظام کر دیں۔ ہم نے شام کا ہم نے سفر کیا، دیگر ممالک کے اندر ہمارا جانا ہوتا ہے، وہاں کے جو بادشاہ ہیں جو حکمران ہیں بڑے چین و سکون کے ساتھ رہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ایک حکم تو کریں، آپ کے لیے ہم بہترین بستر کا انتظام کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا عمر اس دنیا کے اندر میرے لیے کیا ہے، اس دنیا سے کیوں دل لگانا ہے،
یہ 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर छोड़ करके चले जाना है। प्यारे नबी की ज़िंदगी इतनी सादगी थी, इतना सादा, इतनी सादगी पसंद थे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी ज़िंदगी का आप जायज़ा ले लीजिए। आपकी ज़िंदगी में आपने जो सबसे पहली शादी की हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से पहली शादी आपकी है 25 साल की उम्र में। आज हमारे यहाँ भी शादी होती है भाई, कितने खुराफात होते हैं, कितने खुराफात होते हैं भाई, शरीयत के खिलाफ कितने काम किए जाते हैं। शादी ब्याह की कितनी गलत रस्में यहूद और नसारा से, गैर मुस्लिम अक़वाम से हमने अपने अंदर ले आई हैं। याद रखिए हमारे नबी ने बड़ी सादगी के साथ शादी ब्याह किया है, उस सादगी को अपनाइए, सादगी को अपनाइए, फजूल खर्ची से अब इज्तनाब कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो वला तुबज़िरू इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वान शयातीन, फजूल खर्ची से अपने आप को बचाओ, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। तो शादी ब्याह में सादगी को अपनाया जाए। इसी तरीके से प्यारे नबी की जिन प्यारी सुन्नतों को हमने छोड़ दिया है, उसी में ऐसे एक सुन्नत है यतीमों की किफ़ालत करना। भाई समाज का आप जायज़ा लेंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे आपको मिलेंगे जो यतीम हैं, जिनके सर से बाप का साया उठ चुका है, माँ का साया उठ चुका है, जिनकी कोई निगहबानी करने वाला नहीं है। आप ऐसे बच्चों के सरों पर हाथ फेरिए, ऐसे बच्चों के दुख दर्द में आप काम आइए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बल्कि बालफाज़ दीगर अगर मैं ये कहूँ, आपकी जो 63 साल ज़िंदगी है, 63 साल ज़िंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नुमाया सिफ़ात आपको नज़र आएंगे, जो नुमाया क्वालिटी आपको दिखाई देगी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला मकाम पर फाइज थे, बेहतरीन अखलाक के मालिक आप थे। और आपके आला अखलाक में से एक सिफत ये भी थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों का बड़ा ख्याल रखते थे। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आना बकाफिलुल यतीम फिल जन्नह हकदा व अशारा बिस्सब्बाबा वल उस्ता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा इंसान जो यतीमों की किफ़ालत करता है, ऐसे बच्चों के सरों पर हाथ रखता है जो बच्चे लाचार हैं, जिनका कोई निगहबानी करने वाला नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मरने के बाद क़यामत के दिन यतीमों की निगहबानी करने वाला, यतीमों की किफ़ालत करने वाला ऐसा इंसान और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के अंदर ऐसे होंगे, जन्नत के अंदर ऐसे होंगे। इब्न बत्ताल रहमहुल्लाह जो सही बुखारी के शारे हैं, इब्न बत्ताल रहमहुल्लाह कहते हैं, इस हदीस को सुनने के बाद हर एक ईमान वाले शख्स को चाहिए, हर मोमिन को चाहिए कि ऐसा इंसान प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर अमल कर ले, इस हदीस पर अमल कर ले और जन्नत के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत हासिल कर ले। इस हदीस पर आप अमल कीजिए और ये अमल करना आप शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, क़यामत के दिन जन्नत के अंदर आपको प्यारे नबी की सोहबत आपको नसीब होगी, उनकी रफ़ाकत आपको नसीब होगी। और इस ताल्लुक़ से एक बात ये भी जिक्र करता चलूँ, इस्लाम के अंदर एक कॉन्सेप्ट है बैतुल माल का। बहुत सारे शहरों के अंदर बहुत सारी मसाजिद ऐसी हैं जहाँ पर बैतुल माल आपको मिलेगा। अच्छा, बैतुल माल में होता क्या है, जो लोग दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कुछ देना चाहते हैं, बैतुल माल के अंदर जमा होता है। जो ज़कात व खैरात होते हैं बैतुल माल के अंदर जमा होते हैं और फिर उस बैतुल माल के ज़रिए से गरीबों की, यतीमों की, बेवा औरतों की, कमज़ोर लोगों की ताउन की जाती है भाई, उनकी इमदाद की जाती है। अगर ये चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिए। माहाना तौर पे आप बैतुल माल में कुछ जमा कीजिए और उसके ज़रिए से इंशाअल्लाह आने वाले समय में आप देखेंगे एक खुशनुमा माहौल होगा, एक बेहतरीन माहौल होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कोई बीमार है, बड़ी आसानी के साथ उसके इलाज के लिए आप पैसा वहाँ से दे सकते हैं। कोई बेवा औरत है, कोई गरीब खातून है, शौहर इनका इंतकाल हो गया है, शादी ब्याह का मामला है, बड़ी आसानी के साथ आप उसके ज़रिए से मदद करके एक बेहतरीन तस्वीर, एक बेहतरीन तर्जुमानी इस्लाम की दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। सामने किराम, इसी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5वीं सुन्नत है जिसको हमने छोड़ दिया है, यतीमों की किफ़ालत करना, गरीबों की देखभाल करना। इसी तरीके से प्यारे नबी की 6ठी सुन्नत, सलाम को आम करना। सलाम को आम करना भाई, हर किसी को सलाम करना। आज हमारे यहाँ माहौल क्या है, हम जिसको जानते हैं उसको सलाम करते हैं। ये सबका हाल यही है भाई, चाहे आलिम उलमा हो या गैर आलिम उलमा, सबका यही हाल है। जिसको हम जानते हैं उसको सलाम करते हैं, जो हमारा दोस्त है, हमारा करीबी है, हम उसी को सलाम करते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम नहीं है, प्यारे नबी की ये तालीम नहीं है।
آپ اٹھائیے صحیح بخاری، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آیا، سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی ای الاسلام خیر، اے اللہ کے نبی کون سا اسلام سب سے بہتر ہے؟ یہاں پہ ٹھہر کر کے ایک نقطہ آپ کو بتا دوں، آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے اے اللہ کے نبی ای الاسلام خیر، حالانکہ مدینہ کے اندر صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، اس آدمی نے کسی صحابی سے سوال نہیں کیا، اللہ کے نبی سے ڈائریکٹ آ کر کے پوچھ رہا ہے اے اللہ کے نبی اسلام کے اندر کون سا عمل سب سے اچھا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، جو میسج، جو نقطہ، جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج آپ کو اگر کوئی دین کا مسئلہ پوچھنا ہو، دین کی کوئی بات آپ کو سیکھنی ہو، تو آپ ماہرین علم و فن سے آپ پوچھئے۔ ہمارے سماج کے ایک بہت بڑا المیہ ہے بھائی، آج سب کے پاس موبائل فون ہے، سب کے پاس موبائل فون ہے بھائی، کسی کو کوئی مسئلہ جاننا ہوتا ہے فوراً یوٹیوب پر چلے گئے، مسئلہ سرچ کر لیا، وہاں بتانے والا کون ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کیسا انسان ہے، کوئی بھی مسئلہ بیان کر رہا ہے ہم اس کو لے لیے۔ ہم گوگل پر جاتے ہیں، گوگل پہ جا کر کے ہم سرچ کر رہے ہیں غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، ہم گوگل پہ جا کر کے سوال کرتے ہیں، گوگل سے جا کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہ گوگل کون ہے بھائی؟ یہ گوگل کون ہے؟ اس آدمی نے آ کر کے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے سوال کر کے یہ میسج پیغام ہم کو دیا کہ اگر دین کا کوئی مسئلہ آپ کو سیکھنا ہے تو ایڈوکیٹ سے نہیں، ڈاکٹر سے نہیں، انجینئر سے نہیں، کالج کے اندر پڑھنے والے اسٹوڈنٹ اور طلبہ سے نہیں، بلکہ اہل علم سے پوچھئے جن کے پاس حقیقی معنوں میں قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، منہج سلف جن کے پاس ہے، ایسے لوگوں سے رابطہ کیا جائے۔ اور سائل نے سوال کیا کیا؟ اے اللہ کے نبی دین کے اندر کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف۔ پیارے نبی نے فرمایا کسی بھوکے کے پیٹ کے اندر اگر تم ایک لقمہ داخل کر دیتے ہو، تمہارے ذریعے سے اگر کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک نوارا لقمہ اگر چلا گیا، یہ بہت اچھا کام ہے۔ وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت کے اندر بڑے صاف الفاظ بیان فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو آپس میں عام کیا کرو، سلام کو عام کرو، تدخلوا الجنت بسلام، سلام عام کرنے والے بنو گے، سب کو سلام کرو گے، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ سامعین کرام، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند سنتیں ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وقت کی رعایت کرتے ہوئے بس میں وہ سنتیں صرف پوائنٹ آپ کے سامنے گنا کر کے بات ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا۔ ہمارے نبی پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے، اس قدر خیال رکھتے تھے، آج ہمارے سارے مسائل، سارے جھگڑے، ساری لڑائیاں ہماری پڑوسیوں سے ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ خیال رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہتے ہیں ما زال جبریل یوصینی، اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے پاس جبریل پڑوسیوں کے تعلق سے اتنی تاکیدی احکام لے کر کے نازل ہوتے تھے، اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے ڈر محسوس ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے۔ تو پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔ پیارے نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اگر کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو جائے آپ اس کی عیادت کے لیے جائیے، اور صرف مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی بیمار ہوتا ہے آپ اس کی دیکھ بھال کے لیے جائیے، بیماری میں اس کے گھر آپ جائیے، اس سے ملیے اور اس کو تسلی دیجیے، دعائیں اس کے لیے کیجیے۔ پیارے نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب آپ کو کوئی خوشی لاحق ہو، آپ کی زندگی کے اندر خوشی آئے تو آپ سجدے شکر ادا کیجئے۔ آپ کی زندگی میں جب کوئی مصیبت آئے اذا حزبہ امر صلی، پیارے نبی کا حال یہ تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا، آپ کی طرز زندگی یہ تھی۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں جب خوشی آتی تھی تو سجدے شکر ادا کرتے تھے، مصیبت آتی تھی، پریشانی آتی تھی، اللہ کے نبی فوراً نماز کے لیے دوڑتے تھے، نماز کا آپ اہتمام کرتے تھے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی کی پیاری سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ قبرستان کی زیارت کیجئے، قبرستان جایا کریں، فإنها تذکر الآخرہ، قبرستان جایا کرو بھائیو۔ شروع اسلام میں اللہ کے نبی نے قبرستان جانے سے آپ نے منع کر دیا تھا،
सहाबा शिर्क के दलदल से निकल करके इस्लाम के साये में आए थे। अल्लाह के नबी ने उनको मना कर दिया कि कब्रिस्तान जाओगे कहीं तुम्हारा अकीदा ना गड़बड़ हो जाए, लेकिन फिर बाद में अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया फज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, ऐ मेरे सहाबा कब्रिस्तान जाया करो, कब्रिस्तान जाओगे तुम्हें आखिरत की याद आएगी, कब्र की याद आएगी, अल्लाह का डर पैदा होगा। कब्रिस्तान जाओगे, कब्रिस्तान जा करके देखोगे तुम्हारे समाज का करोड़पति सो रहा है, तुम्हारे समाज का बिजनेसमैन सो रहा है, तुम्हारे समाज का टॉप का बिजनेसमैन कब्र के अंदर सो रहा है। कब्रिस्तान जाओगे देखोगे महल के अंदर राज करने वाला अमीर तरीन इंसान 2 गज जमीन के अंदर मिट्टी में पड़ा हुआ है। कब्रिस्तान जाओगे गुरूर खत्म होगा। कब्रिस्तान जाओगे एक दूसरे के ताल्लुक से चुगली गीबत और जो बुराइयां जो खुराफात तुम्हारे ज़हन और दिमाग के अंदर भरी हुई हैं वो खुराफात तुम्हारे ज़हन से निकल जाएंगी। आखिरत का डर पैदा होगा, आखिरत का ख्याल आएगा, आखिरत की तैयारी करोगे और उसके ज़रिए से फिर असहाबुल जन्ना में से जन्नतियों में से हो जाओगे। सामिन किराम, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद सुन्नतें थीं और भी बहुत सारी सुन्नतें हैं, तफसील का मौका नहीं है। इन्हीं चंद कलमात पर इक्तफ़ा करते हुए आइए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से हम ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तो हम सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों पर अमल करने वाला बना। ऐ अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों को अपनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी को उसवे मुस्तफ़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज़ ज़िंदगी अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे भाई और दोस्तों, और एक बात आप नोट कर लें, एक बात आप याद रखें, ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह अपनी किताब के अंदर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के कौल नकल करते हैं। ये कौल आपके जहन में होना चाहिए, ये कौल आपके जहन में होना चाहिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं अफ़ज़लुल मुस्लिमीना मन अहया सुन्नतन मिन सुनन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द उमीतत। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कहते हैं इस कायनात के अंदर मुसलमानों में सबसे बेहतरीन मुसलमान वो है जिसने प्यारे नबी की किसी छूटी हुई सुन्नत को ज़िंदा कर दिया। सबसे बेहतरीन इंसान है। प्यारे नबी की सुन्नत है मिसवाक करना। मिसवाक का एहतमाम शाद नादिर कोई करता है। मैं मस्जिद की कमेटी से गुजारिश करूंगा आप उन मुसल्लियों के लिए, उन नमाजियों के लिए माहाना तौर पे कम से कम मिसवाक का आप इंतज़ाम करें। ये सुन्नत अगर आप ज़िंदा करते हैं आप यकीन मानिए अफ़ज़लुल मुस्लिमीन में बेहतरीन मुसलमानों की फ़हरिस्त में आप दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।